अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़र हरमैन और उसके बारे में चंद एहतियातें। चलिए चलते हैं इस खूबसूरत वीडियो की तरफ। हरमैन तय्यबीन की हाज़िरी बहुत ही शहादत और बरकत की बात है। माशाल्लाह अहले ईमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह मक्कातुल मुकर्रमा और हिजरत गाह मदीनातुल मुनव्वरा की ज़ियारत व हाज़िरी के लिए तड़पते और इस हाज़िरी के इंतज़ामात के लिए मेहनत करते और ज़्यादा राह जमा करके इसमें सफ़र की सआदत पाने के ख्वाब को पूरा करते। सुबहान अल्लाह। हरमैन शरीफ की हाज़िरी में दो अहम मकासद होते हैं, एक हज या उम्रा और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकिस-पनाह में हाज़िरी और सलाम। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी पाक जगह में बुलाने की तौफीक अनायत फरमाए, आमीन। हज तो साहिब इस्तात पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है, जबकि उम्रा नफली इबादत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपने इस मुबारक पाक जगह में हम सबको बुलाए और हम सबकी गुनाहों को माफ़ करें। और जो मेरी वीडियो पे नए हैं वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और अच्छे से कमेंट भी करें। चलिए आगे चलते हैं हम। हदीस पाक में इनकी बहुत फजीलत इरशाद हुई है और चुनाचा हुजूर सैयद आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हाजी और उम्रा करने वाले अल्लाह पाक के मेहमान हैं। वो उन्हें बुलाता है तो ये उसके लिए बुलावे पर लब्बैक कहते हैं। सुभान अल्लाह। और ये उससे सवाल करते हैं तो अल्लाह पाक उन्हें अता फरमाता है। कंजुल अमान में ये मौजूद है। मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, उम्रा अगले उम्रे तक के गुनाहों का कफ़ारा होता है और हज मबरूर की जज़ात जन्नत के सिवा कुछ नहीं। उम्रा करना जहाँ बहुत सी आदतमंदी की बात है, वहाँ उसकी बहुत सी एहतियातें और शरई मसाइल भी हैं। एहराम की पाबंदियों का इल्म होना और इनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। जबकि सफ़र हरमैन शरीफेन में देखा गया है कि देहाती, ज़ईफ़, बीमार लोग बिलखसूस और अनपढ़ लोग बिलमालूम एहराम की पाबंदियों को कोई ख्याल नहीं रखते। अल्लाह अकबर। ज़ईफ़ अफराद के लिए तो ये बहुत सी आजमाइश होती है, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो इस तरह तवज्जो नहीं होती और जब अचानक सफ़र दरपेश होता है तब भी ये तो सीखने की कोशिश नहीं करते या सीखने की हालत ही में नहीं होते। और आप सब पता है कि सब उम्रा हज के लिए जा रहे हैं, ये हज का महीना है, तो यहाँ उम्रा पर जाने वाले और अपने बूढ़े माँ बाप को भेजने वालों के लिए चंद एहतियातें पेश की जाती हैं। ये वीडियो उन सबके लिए बहुत ज़रूरी है जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। अल्लाह ताला हम इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। नंबर 1, सबसे पहले औलाद को मशवरा है कि अपने माँ बाप की कोशिश करके सेहत और तंदुरुस्ती की उम्र में ही हज और उम्रा करवाने की कोशिश करें। ज़ैफ़ुल अमरी और बीमारियों के साथ हरमैन शरीफ का सफ़र करने वालों को आजमाइश का भी सामना होता है, बेशक। नंबर 2, बीमार और ज़ईफ़ अफराद को कभी भी ट्रियूल एजेंट या ग्रुप लीडर या किसी मोहल्लेदार के सहारे पर ना भेजें। ग्रुप लीडर सिर्फ चंद दुआएं पढ़ाएगा और दूर दूर से चंद ज़ियारात का बताएगा और वो आपको बीमार या ज़ईफ़ वालिदैन को नहीं संभालेगा। कहाँ व्हील चेयर की ज़रूरत है, कब उन्हें वॉशरूम की हाजत है, कहाँ उनके बैठने या खड़े होने में सहूलत है, ये सब आप फ़िक्र कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। तो सारा जो है बोझ उन दूसरों लोगों पर ना डालें, आप खुद इसकी ज़िम्मेदारी लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए चलते हैं आगे। नंबर 3, ट्रियूल सर्विस का काम बहुत आम हो गया है। गली गली एजेंट बैठे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ट्रियूल की डायरेक्ट खिदमात बहुत कम लोग देते हैं। अक्सर लोग दूसरों के नुमाइंदे ही होते हैं। इस कई बार धोखे होते हैं। लिहाजा उम्रे का पैकेज लेने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लें और उम्रे का पैकेज किसी बड़े ट्रियूल एजेंट से ख़रीदें जो तमाम सर्विसेज डायरेक्ट देते हैं। ये बहुत मेन पॉइंट्स हैं, इन पे सब ज़रूर गौर करें ताकि कल को मुश्किलात ना हो। नंबर 4, अक्सर ट्रियूल एजेंट अपने इश्तिहारात और सोशल मीडिया पेजेस पर उलमा और दीगर शख्सियात की तस्वीरें और वीडियोस लगाकर अपनी मशहूरी और एतमाद भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, ऐसी एडवर्टाइज़र्स पर कभी भरोसा ना करें, बल्कि जिस ट्रियूल से भी उम्रा पैकेज लेना हो, पहले अपने पड़ोस और मोहल्ले वगैरह में ऐसे लोग तलाश करें जो इस ट्रियूल से पैकेज ले चुके हों और सफ़र कर चुके हों। इनसे तमाम अहवाल जानिए, फिर अगला कदम उठाइए। ये भी बहुत डीप बात की है। नंबर 5, ट्रियूल एजेंट बल्कि कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी रकम का लेन देन करें तो किसी महफूज मुकाम पर और लिख कर करें और लिखने में बाकायदा दस्तखत, निशाने, अंगूठा वगैरह का एहतमाम करें। सलाम, दुआ, वाक़िया, ताल्लुकात वगैरह जो भी हों, इन्हें एक साइड पर रखें। नंबर 6, सफ़र हरमैन में एक अहम तरीन मामला रिहाइश का होता है। रिहाइश जिस कदर करीब हो उतना ही फ़ायदा और आसानी होती है।
بالخصوص بیماروں اور ضعیفوں کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ رہائش قریب ہو، لیکن جہاں بھی ٹریول ایجنٹ کی بہت چالاکیاں ہوتی ہیں۔ ایڈورٹائزر پر لکھا ہوتا ہے کہ ہوٹل 600 میٹر یا اس سے کچھ کم زیادہ، جبکہ حقیقتاً وہ زیادہ دور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیز یہ فیصلہ بھی مسجد شریف کے آخری احاطے سے باہر تک کا ہوتا ہے، چونکہ مسجد شریف کا اپنا احاطہ ہی کافی وسیع ہے، تو یوں پیدل چلنے کا سفر کافی بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر جب عمرہ کی نیت سے پہنچے ہیں تو طواف اور سعی بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو شروع ہی میں ہوٹل سے حرم تک اور حرم سے صحن کعبہ تک چلنا بیمار اور ضعیف افراد کے لیے بہت تھکن کا سبب ہوتا ہے۔ بعض ایجنٹ کہتے ہیں کہ آپ کوسٹل سروس ملے گی، یعنی ہوٹل کے باہر ہوٹل کی بس ہوگی جو حرم شریف کے پاس اتارے گی۔ اس بات میں سچ تو ہوتا ہے، لیکن یہ سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ وہ یوں کہ اول تو یہ بسیں حرم شریف تک جاتی ہی نہیں، بلکہ خود ہی اسٹاپ تک جاتی ہیں۔ وہاں سے آپ سرکاری بس میں بیٹھیں گے جو کلاک ٹاور پر 20 منٹ میں اتارے گی۔ یہاں سے صرف 5 منٹ پیدل پر حرم شریف ہوتا ہے۔ ایک آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اکثر ہوٹلوں کی صرف 2 ہی بسیں ہوتی ہیں، اس لیے ان پر بیٹھ کر حرم شریف جانے کے لیے بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، اور واپسی پر تو بہت دفعہ بس ملتی ہی نہیں، کافی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال میں ضعیف اور بیمار افرادوں کے اچھے بھلے جوان بھی اکتا جاتے ہیں اور معاذ اللہ بعض کچھ غلط بھی بول دیتے ہیں۔ اس لیے مشورہ ہے کہ درج ذیل میں سے کوئی ایک اقدام کر لیں۔ نمبر 1، مکہ شریف میں ہوٹل کبوتر چوک کے پاس، یعنی کبرا فلائی اوور کے اندر لیں۔ کبرا کے پاس ہرگز نہ لیں، یہیں کے ہوٹل مہنگے ہیں، البتہ گلیوں کے اندر سستے بھی ہیں۔ یعنی جو ہوٹل دور آپ کو مل رہا ہے اس میں 10-20 ہزار کا اضافہ ہوگا، لیکن بہت سے مشقت سے بچ جائیں گے۔ اس بات کا احساس تب ہوتا ہے جب بندہ اپنے ملک سے فلائٹ پر بیٹھتا ہے اور بیٹھنے سے پہلے ہی 8-10 گھنٹے کی تھکن جمع ہو چکی ہوتی ہے، پھر ایئرپورٹ کی تمام کاروائیاں تھکا دیتی ہے، اس کے بعد سامان اٹھانے رکھنے کی مشقت الگ، ہوٹل میں کمرہ ملنے سے سامان کی سیٹنگ کرنے تک کا معاملہ الگ۔ یوں اکثر لوگ عمرہ شروع کرنے سے پہلے تک کم از کم 20 یا اس سے بھی زیادہ گھٹنوں کی تھکن اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ اب ایسے میں ہوٹل قریب نہ ہو تو کافی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر ہوٹل دور ہی لے لیا تو پھر ٹیکسی کے ذریعے آنے جانے کی رقم لازمی واپس رکھیں، جو کہ ایک جانب کے اکثر 20 سے 40 ریال تک لیتے ہیں۔ نمبر 3، اور اگر ہوٹل بھی دور لیا ہے اور ٹیکسی کا بھی انتظام نہیں کر سکتے، دل اور ذہن مضبوط رکھیں، بس سروسز کی کمی کوتاہی پر صبر کریں، پیدل مسافت کو بھی صبر کے ساتھ گزاریں۔ نمبر 7، ہوٹل قریب ہو یا دور، بہر صورت جب مسجد شریف میں جائیں تو باہر ہی واش روم بنے ہیں۔ اپنے ضعیف افراد سے لازمی پوچھ لیں کہ اگر واش روم جانے کی حاجت ہو تو ضرور چلے جائیں، اور اگر پیشاب زیادہ آنے کا عارضہ ہو تو جب تک مسجد شریف میں رہنا ہو آب زمزم شریف صرف برکت کے لیے چکھیں، پیٹ بھر کر نہ پئیں، تاکہ واش روم کی حاجت ہو تو نماز یا طواف یا سعی کے دوران باہر نہ آنا پڑے۔ جب مسجد شریف سے واپس ہونے لگے تو آپ جتنا چاہیں پئیں۔ نمبر 8، عمرے جس قدر زیادہ کرے ثواب ہی ثواب ہے، اور کوشش بھی ہونی چاہیے، کیونکہ کیا پتہ دوبارہ کب نصیب ہو۔ البتہ اپنے بزرگوں کی صحت وغیرہ کا لازمی خیال رکھیں، اگر ان کے لیے صحیح اور طواف بہت مشقت کا باعث ہو تو پھر ان کی استطاعت کے مطابق ہی عمرے کروائیں۔ اس موقع پر یہ یاد رکھیں کہ بعض عمرہ پیکیجز میں طائف کی زیارت بھی شامل ہوتی ہے۔ اگر طائف جائیں گے تو واپسی پر میقات سے گزرنے کے لیے احرام لازمی ہے، اور پھر عمرہ بھی کرنا ہوگا۔ چنانچہ اگر بیمار اور ضعیف افراد ہمت رکھتے ہوں تو یہ طائف کی زیارت کے لیے جائیں، اور اگر واپسی پر عمرہ نہیں کر سکتے تو پھر نہ جائیں، حرم شریف میں ہی رہیں۔ نمبر 9، مدینہ شریف کا ہوٹل اگر 600 سے 800 میٹر تک کی مسافت پر ہو تو پیدل جا سکتے ہیں۔ نیز مدینہ شریف کی پیدل سفر اور مکہ شریف کے پیدل سفر میں بہت فرق ہے۔ مدینہ شریف میں پیدل سفر کر کے جائیں گے بھی تو جا کر مسجد شریف میں ہی بیٹھنا ہے، گنبد خضرا شریف کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے، جبکہ مکہ شریف میں احرام کی حالت ہو تو طواف اور سعی بھی کرنی ہے۔ اور اگر مدینہ شریف میں ہوٹل دوری پر ہو، یعنی شٹل سروس ہو، تو بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، البتہ کوشش کریں کہ قریب ہی ملے۔ نمبر 10، کھانے کے حوالے سے بھی کبھی آزمائش کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں۔ اکثر ہوٹلوں پر 6 سے 12 ریال تک ہر طرح کی سبزی، دال، گوشت وغیرہ مل جاتی ہے، جس کے ساتھ 3 روٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور 2 روٹیاں مزید 1 ریال کی لے لی جائیں تو زیادہ بھوک ہو تو 3 اور کم ہو تو 4 لوگ بآسانی کھا لیتے ہیں۔ نمبر 11، بزرگ اور بیمار افراد کے لیے ان کی طبیعت کے موافق اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ضروری ادویات بھی لے جائیں۔ ادویات بہت زیادہ نہ رکھیں، اور جتنی بھی رکھیں کسی مستند ڈاکٹر سے مریض کے نام کا نسخہ لکھوا کر دستک اور مہر و بل بھی رکھ لیں۔
بخار، نزلہ، جسم درد کی نارمل ادویات لازمی رکھیں اور یہ سب ہینڈ کیری بیگ میں نہ رکھیں بلکہ بڑے بیگ میں رکھیں۔ نمبر 12، کھانے کے حوالے سے کوشش کیجیے گا کہ اپنے ساتھ جمع کر کے لے جانے کی بجائے وہیں سے تازہ خریدیں۔ کھانے کا اتنا زیادہ خرچہ نہیں بڑھتا، البتہ یہ کہ آپ لسی، دہی، رائتہ، سلاد، کولڈ ڈرنک اور جوس وغیرہ کے شوقین ہو تو خرچے بڑھ جائیں گے۔ نمبر 13، چائے بنانے کے لیے پتی اور خشک دودھ ساتھ لے جائیں اور چائے بنانے کی کیٹل پہلے سے موجود نہیں ہے تو وہیں سے خرید لیں، مناسب قیمت پر مل جاتی ہے۔ نمبر 14، سامان کی پیکنگ میں بھی احتیاط بہت لازم ہے۔ اپنی ایئر لائن کا معلوم کر لیں کہ کتنا وزن لے جانے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کو 50 کلو وزن کی بھی اجازت ہو تو بھی آپ 2 ہی بیگ تیار کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک 22 کلو سے اوپر ہرگز نہیں ہونا چاہیے اور 2 سے زیادہ لگیج نہیں ہونے چاہیے، وگرنہ اضافی چارجز دینے پڑیں گے۔ نمبر 15، جاتے وقت سامان کم از کم رکھنے کی کوشش کریں، بالخصوص کپڑے وغیرہ ضرورت ہی کی حد تک رکھیں۔ ہر روز نیا جوڑا پہننے کے چکر میں وزن نہ بڑھائیں، کیونکہ جاتے وقت جتنا سامان کم ہوگا اتنی تھکن کم اور عمرہ فریش حالت میں کرنے کا موقع ملے گا، اور واپسی پر زیادہ شاپنگ بھی کر لیں گے تو گزارا ہو جائے گا۔ سفر حرمین کی مزید بہت سی احتیاطیں اور تقاضے ہیں، لیکن بہت لازمی پہلوؤں کو یہاں ذکر کیا گیا۔ اللہ کریم اس سفر کو ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ احتیاطیں بتائی ہوئی ہیں تاکہ جنہوں نے حج پہ جانا وہ اس کو سنیں اور ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، اور آپ لوگوں جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ کبھی نہ کبھی اللہ پاک آپ کو بھی بلائے گا اور مجھے بھی بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے پیارے گھر میں بلائے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور اس عید آ رہی ہے جو قربانی کی عید، اس میں ہمیں اپنوں کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔